سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ کو حضور سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے. حضور سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عزیز نہیں. اگر اللہ نے حضور کو سب کچھ دیا, اللہ نے زمین بنائی ان کو دے دی, آسمان بنائے ان کی ملکیت میں دے دیے, ہر چیز جسے اللہ نے پیدا کیا اس کا مالک میرے مصطفیٰ کو بنا دیا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. حضرت دلیل ہے کیا؟ ہے نا دلیل حضرت, ہے نا حضرت. لولا کا لما خلقت الافلاک, اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے آسمان نہ بنائے ہوتے, افلاک کی چھتیں نہ بنائی ہوتے. یہ ساتوں چھتیں کیوں بنائی؟ تمہارا گھر ہے یہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. جب جھونپڑیوں کا زمانہ تھا تب افلاک کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی, اب سمجھ میں آ رہا ہے. پہلے ایک بھی مالا نہیں تھا, صرف گراؤنڈ فلور تھا. اب اس کے بعد گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور بن گیا, سیکنڈ فلور بن گیا, تھرڈ فلور بن گیا, فورتھ فلور بن گیا, ففتھ فلور بن گیا. فرش یہ چھتیں کتنی بن جاتی ہیں نا. مدراس میں تو 14 مالے کی عمارت زمانے سے ہے. اب سنتا ہوں کہ 14 مالے سے بھی زیادہ مالوں والی عمارتیں بن رہی ہیں مدراس میں. بنگلور میں تو بہت زمانے سے 25-30 منزلہ عمارتیں موجود ہیں. دہلی میں تو یہ تو راجدھانی ہے, یہاں بہت ملٹی اسٹوریز بلڈنگز ہوں گی. آپ حضرات اچھی طرح جانتے, میں دہلی والوں کا والا ہوں, دہلی والا نہیں. ویسے میری نسل بتاتے ہیں کہ میں دہلی ہی والا سید تھا. کسی زمانے میں ہمارے آبا و اجداد یہیں مدفون ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد بیجاپور پہنچے ہم, پھر وہاں سے مدراس کے ہو رہے ہیں. ایسا سلسلہ چلا ہے. تو بندگان خدا ہمارے آبا و اجداد بتاتے رہے ہم دہلی سے آئے, یہاں قیام تھا. ہمارے کچھ آبا و اجداد یہیں مدفون, اب پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک زمین فرش ایک اور 7 چھتیں. اب زمین کے نیچے بھی زمینیں ہیں ہمارے لیے, فرش ایک 7 چھتیں. کیوں 7 چھتیں؟ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی اللہ نے اس دنیا کو, ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائی. کیوں؟ محبوب کے رہنے والے بہت آئیں گے, جگہ کی کمی نہ ہو. ارض اللہ واسعہ, اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ بنایا آسمان اللہ تعالیٰ حضور کے لیے بنایا. کیا حضور کو دیا؟ کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ حدیث میں, لولا کا لما خلقت الافلاک, اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے افلاک نہ بنائے ہوتے, اور اگر تم نہ ہوتے ما خلقت الارضین, میں نے 7 زمینیں نہ بنائی ہوتی. آج یہ سلسلہ ہے, چھتیں بھی کئی, زمینیں بھی کئی, انڈر گراؤنڈ, اس کے نیچے بیسمنٹ میں سیلرز پہ کیا. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا آج نئی ٹیکنالوجی یہ پیدا نہیں کرتی, مصطفیٰ کے لیے بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے یہ. تمہیں جو آج مل رہی ہے نعمت یہ حضور کو ہمیشہ سے مل رہی ہے. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا یہ آسمان, یہ زمین, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ موسم, یہ برگ و بار, یہ درخت, یہ ارض و سما کی پہنائیاں, یہ وسعتیں, یہ رونقیں, یہ انسانات, یہ حیوانات, یہ نباتات, یہ جماعتات, یہ سب کیوں؟ لولا کا لما خلقت الافلاک, لولا کا لما خلقت الارضین. اے مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے آسمان نہ بنائے ہوتے, اگر تم نہ ہوتے تو ہم نے زمینیں نہ بنائی ہوتی. لولا کا لما اظہرت ربوبیتی, مصطفیٰ اگر تم نہ ہوتے تو میں کسی کا رب نہ بنتا. نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, اولاد غوث اعظم, علماء اہل سنت. تمہارا رب بننے کے لیے تم سے, تمہارے نور سے پیدا ہونے والے سب کا رب بنا ہوں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہا.
نعرے رسالت، نعرے رسالت، مولا دے غوث اعظم، مولا دے غوث اعظم، فیضان عامر پیا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہم ہیں غلام، ان کی غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے۔ مولا کریم اپنے حبیب کو قصہ سناتا ہے، کس کا قصہ سناتا ہے؟ دوسرے حسین کا قصہ سناتا ہے، دوسرے حسین کا قصہ سناتا ہے۔ سناتے ہوئے وہ سوچتا نہیں کہ محبوب کیا سوچے گا، اور محبوب سن کے ناراض نہیں ہوتا کہ میرے آگے یوسف کا ذکر کرتا ہے میرا محبوب، میرے محب، نہیں کیوں کہ یوسف کا تذکرہ، یوسف کہاں ہوتے، کیا بات ہے، یوسف کہاں ہوتے اگر مصطفیٰ نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ بندگان خدا، حضرت یوسف کو پیدا کیا حضور کی خاطر، حضرت آدم کو پیدا کیا حضور کی خاطر، حضرت شیش کو پیدا فرمایا قدرت نے حضور کی خاطر، حضرت ادریس کو پیدا فرمایا حضور کی خاطر، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق عمل میں آئی، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا، زیور وجود سے آراستہ فرمایا، صرف اور صرف مصطفیٰ کی رضا کے لیے۔ تو سب اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے پیدا فرمایا، اور حضور اتنے عزیز ہیں کہ جو کچھ بھی پیدا کیا حضور کو دے دیا، جو کچھ بھی پیدا کیا حضور کو دے دیا۔ اللہ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو حضور کی ملکیت میں داخل نہیں ہے۔ ریگ زاروں میں کوئی ایک ذرہ ایسا نہیں جو میرے نبی کی مملوک نہیں، ملک نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس کے مالک حضور نہیں۔ وہ انبیاء کے مالک ہے تو ہمارا کیا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مالک رقاب خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور بندگان خدا مالک بنا دیا، مالک بنا دیا، اور بندگان خدا سب چیز کا مالک بنا دیا۔ جو مانگا مصطفیٰ نے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیا۔ اور پھر بندگان خدا بس یہ ایک چیز حضور کے پاس ہے، شرافت ان کے پاس، شرافت کے خزانے ان کے پاس، زہد و ورا کے خزانے ان کے پاس، انسانیت کے خزانے ان کے پاس، دولت کے خزانے ان کے پاس، سونے کے خزانے ان کے پاس، جواہرات کے خزانے، ارے ساری نعمتیں ان کے پاس، سب کچھ ان کا، سب کچھ ان کے پاس۔ اسی لیے تو ما قال لا الہ فی تشہدہ، ما قال لا الہ فی تشہدہ لولا التشہد لکان لا نعم۔ الازدق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ کبھی آپ نے لا نہیں کہا، کسی سائل، کوئی سائل آیا اور آ کے مانگا یا رسول اللہ مجھے فلاں چیز دے دیں، تو حضور نے نہیں فرمایا کہ میں نہیں دیتا، ہم دیتا ہوں نہیں بولتے، حضور نہیں دیتا نہیں بولتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے ان کے پاس کمی ہو تو نہیں دیں گے، ان کا کام ہی دے دے تو دیں گے نہیں۔ ارے بھائی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ارے کام ہی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ خطیب صاحب ہر جمعہ خطبہ دے رہے ہیں، ارے بھائی ان کا کام ہی خطبہ دینا ہے۔ آپ سمجھ، یہ مؤذن صاحب اس مسجد میں تقریباً 20 سال سے ہر نماز کی اذان دے رہے ہیں، ارے بھائی ان کا کام ہی ہے۔ ارے حضور کا کام کیا؟ دینا ہی تو ان کا کام ہے، ان کا کام لینا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آگ کا کام جلانا، آگ کا کام جلانا، وہ جلائے گی، آپ اس سے درخواست کریں یا نہ کریں وہ جلائے گی۔ بارش کا کام برسنا، وہ آپ کو بھگو دے گی، وہ اس کا کام برسنا، وہ بھگو دینا، خشک کو تر کر دینا۔
آپ سمجھ ہوا کا کام ٹھنڈا کر دینا ماحول کو، بس سمجھ خوشبو کا کام مہکنا، پھولوں کا کام مہکنا، گنچوں کا کام چٹکنا کھلنا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح مصطفیٰ کا کام دینا، عطا۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ دیا، اب یہ چیز حضور کو نہیں دی، ایک چیز حضور کو نہیں دی، حضور کو حضور نے مانگی بھی نہیں، حضور نے مانگی بھی نہیں، حضور کو کیا عزیز ہے؟ عبدیت عزیز ہے، انا عبد حقیقی، اللہم انا عبد انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیمینک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں اور تیری ایک بندی کا بیٹا ہوں، میرے پیشانی کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں، ماضٍ فی قضاؤک، تو جو چاہتا ہے وہی حال مجھ پر طاری رہتا ہے، جیسا تو رکھنا چاہتا ہے ویسا ہی میں ہوں، انا عبد حقیقی، میں حقیقی بندہ۔ کون فرما رہے؟ سرکار، ان کو عبدیت ہی بہت عزیز ہے۔ اب بندگان خدا یہ ربوبیت نہیں چاہتے، عبدیت مانگتے، اور بندگان خدا جو بھی اللہ تبارک و تعالی دے سکتا تھا دیا، مصطفیٰ کو عطا فرمایا، اور ایک چیز نہیں دی، کیا؟ خدائی، الوہیت، خدا ہونا، یہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر خدائی دینا کسی کو ممکن ہوتا اللہ کے لیے وہ بھی عطا فرماتا۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا ہونا ہوتا جو تحت مشیت خدا بن کے آتا، یہ بندہ خدا کا۔ تو بندگان خدا حضور اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، نہ ان کی ذات خدا کی ذات ہے، نہ ان کے صفات۔ بندگان خدا حضور خدا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے عاشق رسول کے الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے، الوہیت کے سوا خدا نے تمام رتبے انہیں دیے ہیں کہ ان سے بڑھ کر جہان بھر میں خدا کا پیارا کوئی نہیں ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، خدا کو پسند یہ بندگی نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے، خدا کو پسند یہ بندگی نہیں ہے کہ سر تو سجدوں میں جھک رہے ہیں، دلوں میں عشق نبی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو بندگان خدا سے کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا کس کے سامنے؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، مگر حضور مسکراتے جا رہے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سناتا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا مولا یہ اپنے محبوب سے حضرت یوسف کا حسن بیان کر رہے ہیں، بیان کر رہا ہے تو وجہ کیا؟ تو عالم خیال میں جواب ملا، نادان، اس نے یوسف کا تذکرہ، اس نے یوسف کس کے نور سے بنا ہے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، میں اللہ کے نور سے مخلوق ہوا، میرا سبب تخلیق کا، اور میں جس نور سے بنا ہوا اللہ کا نور ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اور اللہ کی ہر بنائی ہوئی شے میرے نور سے پیدا ہوئی ہے۔ اب حضرت یوسف کہاں ہوتے اگر مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا؟ مصطفیٰ کے نور سے، مصطفیٰ کا نور ایک آفتاب ہے جس کی ایک کرن ہے جسے یوسف کہتے ہیں۔ کالشمس فی وسط السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، ایک سورج ہے مصطفیٰ کا، جدھر دیکھیے ادھر اسی کی کرنیں چمک رہی ہیں، ایک آفتاب۔ لاکھ ستارے ہر طرف، آپ نے غور کیا اس نقطے پر؟ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف،
ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر. حضرت آدم آئے، روشنی بکھیری، نور پھیلایا، لیکن کفر کی تاریکی باقی رہی، کام پورا نہ ہوا. حضرت شیس آئے، کام پورا نہ ہوا، اسلام مکمل نہیں ہوا، دین مکمل نہیں ہوا. حضرت ادریس آئے، دین مکمل نہیں ہوا. حضرت موسیٰ آئے، دین مکمل نہیں ہوا. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر تقریباً تشریف لائے اور بڑی شان سے آئے. بڑا حسن و جمال تھا ان کا، بڑا جاہ و جلال تھا ان کا، بڑا کمال تھا ان کا، بڑے عبادت گزار تھے، بڑے خدا کے بندہ بردار تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے خدا کے مقرب بندے تھے. آئے، اپنا فریضہ انجام دیا اور چھپ گئے. لیکن بندگان خدا، یہ ستارے تھے، لاکھ ستارے بھی چمکے آسمان پر، لیکن رات کی تاریکی بالکل ختم نہیں ہوتی ہے کیا؟ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر. لیکن ایک آفتاب مصطفیٰ نکلا اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. کیا اعلان فرمایا؟ کہ اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تم سے، آج کے دن، اليوم ٹوڈے، آج اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. مصطفیٰ کے آنے کے بعد کوئی اور دین کو مکمل کرنے والا آ نہیں سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت کو بھی مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تم سے دین اسلام سے راضی، تمہارے دین اسلام سے میں راضی ہوں. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا، 1,24,000 پیغمبر تقریباً آئے، دین مکمل نہیں ہوا. 1,24,000 پیغمبروں سے جو دین مکمل نہ ہو سکا، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ دین مکمل ہو گیا. لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب، دشت و چمن سحر سحر. ایک آفتاب نکلا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اولاد غوث آدم. بندگان خدا، حضور تشریف لائے، دین مکمل ہو گیا. کیوں پہلے انبیاء، اگلے انبیاء کے آنے کے بعد دین مکمل نہیں ہوا؟ کیوں میرے پیغمبر کے آنے کے بعد دین کی تکمیل کیا ہے؟ دین کی تکمیل کیا ہے؟ مصطفیٰ کا دیدار دین کی تکمیل ہے. حضرت آدم کو دیکھنے والوں نے دیکھا، کہا دین مکمل نہیں ہوا. آدم کو دیکھنا مکمل دین نہیں ہے. حضرت شیس آئے، ان کو دیکھنے والوں نے دیکھا دین مکمل نہیں ہوا. حضرت ادریس آئے، ان کو دیکھنے والوں نے دیکھا دین مکمل نہیں ہوا. کیوں؟ یہ سب مصطفیٰ ہی کے جلوے ہیں. ایک ایک جلوے کو دیکھنے سے پورا مصطفیٰ نظر نہیں آتا اور پورے سرکار نظر نہیں آتے، لہذا دین مکمل نہیں ہوا. جب پوری جامع ہستی آ گئی، دین مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو مکمل کر دیا. کیا دے کے نعمت کو مکمل کیا میرے مولا؟ دین کو تو مکمل کر دیا، نعمت کو مکمل کرنا. دیکھیے، الیوم اکملت لکم دینکم، بہت غور سے سنیں. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان عامر پیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت سے ادیان آئے،
شریعتیں آئیں، شریعت آدمیہ، شریعت نوحیہ، بہت سی شریعتیں آئیں، سب شریعتیں آئیں اور دین مکمل نہیں ہوا۔ پیغمبر آئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ بہت اچھے انداز سے انہوں نے کام کیا، تبلیغ کا فریضہ بہت ہی احسن طریقے سے انجام لیا، اس کے باوجود دین مکمل نہیں ہوا۔ حضور تشریف لائے، اللہ اعلان کر رہا ہے، حضور نہیں فرما رہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ حدیث نہیں، قرآن ہے، خدا کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے، میں کہتا ہوں اور مجھے ماننے والے کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا۔ خدا بھی تھا، حضرت آدم بھی تھے، اللہ کے انسان بندے بھی تھے، لیکن دین مکمل نہیں ہوا۔ خدا بھی تھا، حضرت شیش پیغمبر بھی تھے، ان کی امت بھی تھی، دین مکمل نہیں ہوا۔ خدا بھی تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، ان کی امت بھی تھی، دین مکمل نہیں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، پیغمبر بھی تھے، خدا بھی تھا، اس کی رحمتیں بھی تھی، اس کی مخلوق بھی تھی، دین مکمل نہیں ہوا۔ ایک آنے والا آیا، الیوم اکملت، فرماتا اللہ میں ہی دین کو مکمل کیا، میں نے ہی دین کو مکمل کیا، لیکن مصطفیٰ کی وجہ سے، مصطفیٰ کے ذریعے سے، جب تک مصطفیٰ نہیں تھے میں تھا، لیکن میں نے دین مکمل نہیں کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا۔ واہ، کیا مطلب؟ ارے ایک بڑی بات، لکم، اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارے لیے دین کو مکمل کیا۔ مصطفیٰ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، وہ تو جب سے ہیں کامل دین پر ہیں، وہ سراپا دین ہے۔ لکم دینکم، آج کے دن مصطفیٰ آ گئے، ان کو مبعوث کر دیا میں نے، تو تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ بولو، اگر میری کوئی بات غلط ہے تو بولو، ایسا کیسا ویسا کیسا، میں تو قرآن اور حدیث کے سوا بولتا ہی نہیں۔ میری پشت پر قرآن ہے، حدیث ہے، امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام مالک ہیں، صحابہ کرام کی سیرتیں ہیں، اور علماء امت کا اجماع ہے، اولیاء امت کا اتباق ہے۔ نظام الدین محبوب الہی کی نظر کرم ہے، غریب نواز کی مسکراہٹیں ہیں، غوث اعظم کا سایہ، اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ آتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان امیر پیا۔ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ آتا ہے؟ یہی ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی نگاہ کرم جو میرے ساتھ ساتھ آتی ہے۔ ہم چشتیوں کے ساتھ ہیں، بندگان خدا، ہم ان نسبتوں پر ناز کرتے ہیں۔ اندھیری رات ہے سایہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ آتا ہے؟ یہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، اور یہ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا کرم ہے، خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا کرم ہے، اور چشتی نظامی سلسلے کے لوگوں کے لیے کرم ہے خواجگان چشت کا، اور ہمارے چشتی نظامی بندہ نوازیوں کے لیے، اور ہند میں جو جنوب میں واقع ہیں حضرت سلطان دکن خواجہ بندہ نواز کے ستراز، ان کی دعائیں شامل حال ہیں۔ یہی تو سب کچھ ہیں، اور نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے۔ میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ تو بندگان خدا، یہی تو کرم ہے، جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے۔ میر تقی میر کہتا ہے تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، تیرے بندے سے بتا غلام، تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے، خدا جانے کیا
خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. یا ہے معین الدین چشتی اجمیری تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے. خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. محبوب الہی تیرے بندے ہم ہیں خدا جانتا ہے. خدا جانے تو ہم کو کیا جانتا ہے. اور نہیں عشق کا درد لذت سے خالی. میر تقی میر کہتا ہے نہیں عشق کا درد لذت سے خالی. جسے ذوق ہے وہ مزہ جانتا ہے. ارے نسبتوں کا کیا مزہ ہے نسبت والوں سے پوچھو. بات سمجھ میں آ گئی. یہ نسبت بڑی. کامل حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے کامل یہ بات یاد رکھو. کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو. خالی نہ جائے گی کبھی نسبت کسی کے ساتھ. خالی نہ جائے گی. اسی لیے ہم نسبتوں پر فخر کریں. ہمارے پاس نسبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں. تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا. عرض کیا کر رہا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. فرمایا کہ میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا. دین مکمل کر دیا. اگر وہی نعمت کی تکمیل ہے, دین کی تکمیل ہی اتمام نعمت ہے, تو پھر واتممت نعمتی الگ کیوں فرمایا. تو معلوم دین کی تکمیل الگ ہے, نعمت کا اتمام الگ ہے. دین کی تکمیل اور ہے, نعمت کا. دین کی تکمیل کیا. دین کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا مبعوث ہو جانا, یہ تکمیل ہے. یہ تکمیل ہے, نعمت کا اتمام نہیں. حضور آ گئے, مبعوث ہو گئے, حضور ہمارے نبی بن گئے, ہم ان کے امتی بن گئے. یہ دین تکمیل ہو گئی. دین کی تکمیل ہو گئی. دین حضور آ گئے, مبعوث ہو گئے اور دین مکمل آ گیا. اب اس دین میں کوئی تحریف نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, نسخ نہیں ہوگا. پہلی شریعتیں بدلی ہیں. ایک نبی کی شریعت پہلے نبی کی شریعت کو بدل دیتی, لیکن اس نبی کی شریعت کو کوئی بدلنے والا نہیں. اب بندگان خدا دین کی تکمیل ہو گئی. نعمت کا تمام ہونا. نعمت کا تمام ہونا. نعمت کا تو دین کی تکمیل ہو گئی. حضور تشریف لائے. حضور تشریف لائے. حضور دین مکمل ہو گیا. نعمت جو اللہ کی ہے اس کا اتمام کب ہوتا ہے. اس کا حضور کو جو دیکھ لیتا ہے, حضور کا دیدار ہوا, نعمت مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی نعمت نہیں. دیدار مصطفیٰ سے بڑی اس نیلگوں چھت کے نیچے کوئی نعمت نہیں ہے. خدا کی عزت کی قسم. مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا, کیا ہو گئی نعمت مکمل ہو گئی. ایسے نعمت مکمل. مولا تیرا دیدار نہیں ہوا نا. حضور کا دیدار تو کر لیا. حضور کا دیدار تو کر لیا. مولا تیرا دیدار نہیں ہوا, نعمت کیسے مکمل ہو گئی. جواب ملا عالم خیال میں, ارے نادان, اس کا دیدار اور میرا دیدار اور سمجھتا ہے. ابھی تو نادان کا نادان ہی ہے. جا خواجہ معین الدین سے پوچھ دیدار مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے. جا غوث اعظم سے پوچھ. جا خواجہ میر درد سے پوچھ, وہ فقیر بتائے گا دیدار مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. مرزا مظہر جانا سے پوچھ, وہ بتائیں گے کہ دیدار مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. میرے تفسیر مظہری کے مصنف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ, ان سے پوچھ کہ دیدار مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. وہ بتائیں گے ارے نبی کو دیکھنے کے بعد بھی خدا کو دیکھنے کا مرحلہ باقی رہ جاتا ہے. نبی سے پوچھ لے کہ اس کا
میرا دیدار کیا، میرے محبوب کیا بتاتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث. نہیں مانے گا تو بخار آ جائے گا تیرے دین کو، ایسا بخار آئے گا جس پر مرنے سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا. زندگی میں بھی بخار، مرنے کے بعد بھی بخار ہے. ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بخاری شریف پڑھتے ہی وہ کیا لکھا ہے نہیں پڑھتے، بخاری ہی کافی ہے اور بدعقیدگی کی کو جڑ سے نکال پھینکنے، بے خوبن ان سے اکھاڑنے کے لیے صرف بخاری کا. بخاری کی حدیث ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے یقیناً حق کو دیکھا. اگر حضرت موسیٰ حضور کے زمانے میں ہوتے نا تو کبھی جا کے کوہ طور پر نہ کہتے ربی ارینی، کبھی نہیں کہتے. رب کی عزت کی قسم، حضرت موسیٰ کے خطبوں کی قسم، چونکہ چشم ظاہر سے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں. ربی ارینی، اے رب مجھے جلوہ دکھا، اے رب مجھے جلوہ دکھا. ایسا جلوہ ماننے والا مان تو سکتا ہے لیکن اس کی مان پوری نہیں ہوتی کہ رب کو مصطفیٰ کے جلوے سے الگ کر کے مان، رب کے جلوے کو مصطفیٰ کے جلوے سے الگ بتا رہا ہے. جان گواہ نہیں کروں، بتا رہا ہے ربی ارینی، اے رب مجھے جلوہ دکھا. لنترانی کہہ دیا، لنترانی کہہ دیا، لیکن دعا تھی کس کی؟ حضرت موسیٰ کی. دعا کس کی تھی؟ پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی، پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی. حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہوئے، حضور پیدا ہونے کے بعد معراج کی شب آئی، شب آئی. اب کہا کہ مصطفیٰ سب سے پہلے تم موسیٰ کے پاس جانا، بعد موسیٰ تمہارے پاس آئیں گے، پہلے تم جانا. دیکھا آپ نے جسے جو